ہے چھایا. عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان. خوش آمدید خواتین و حضرات. عرفان رمضان میں تصوف کو یعنی صوفیہ کو اور اس خاص اصطلاح کو سمجھنے کی کوشش جاری و ساری ہے. میں مفتی حافظ عبدالقادر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، تزکیہ اور ریاضت کا وہ کون سا مقام ہوتا ہے کہ جب انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک صوفی ہے؟ گویا یہ محسوس کرنا کسی ایک خاص مکتب فکر سے خود کو جوڑنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویس بھائی، پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد 4 تھے. ٹھیک. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک. یہ پہلا مقصد کہ وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں. ویزکیہم، ان کا تزکیہ کریں. صحیح. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، ان کو کتاب سکھلائیں. وَالْحِکْمَہ، ان کو حکمت دانائی کی باتیں سکھلائیں. یہ 4 مقاصد تھے. ان 4 مقاصد میں سے دوسرا مقصد تھا وَيُزَكِّيهِمْ، ان لوگوں کا تزکیہ کریں. یہی تصوف تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حدیث جبرائیل مشہور ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، سوال کیا مل اسلام، مل ایمان، مل احسان. اس پورے حدیث کو جوامع الکلم بھی کہتے ہیں اور صحیح بخاری شریف میں بھی یہ مشہور حدیث ہے. اس حدیث میں 3 قسم کے احکام کا نزول ہے. پہلے قسم کے وہ احکام جن کا تعلق خالص عقیدے کے ساتھ ہے، جن کا تعلق خالص عقیدے کے ساتھ ہے، ان کو نظریہ کہتے ہیں. دوسرے قسم کے وہ احکام جن کا تعلق ظاہری اعمال کے ساتھ ہے، ظاہری اعمال کے ساتھ. اور تیسری قسم اس حدیث کے اندر ہے کہ جس میں سوال کیا مل احسان، احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کم سے کم وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس طرح اللہ کی عبادت کی جائے. تو یہ جو احسان ہے اسی کا نام تصوف ہے. اسی کو علم الاحسان کہتے ہیں، اسی کو علم تصوف کہتے ہیں، اسی کو علم الاخلاق کہتے ہیں. یہ مکمل تصوف کا علم ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. ایک آیت میں فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون. اس کا ایک مطلب مفسرین نے لکھا کہ وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور اس کا دوسرا مطلب مفسرین نے لکھا ایمان والے وہ لوگ کامیاب ہیں کہ جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں، جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں. تو انسان کے جیسے ظاہری کچھ اعمال ہیں اور ظاہری اعمال میں کچھ چیزوں کو کرنا واجب ہے اور کچھ چیزوں سے بچنا واجب ہے. جیسے ظاہری اعمال میں سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کو کرنا واجب ہے اور ظاہری اعمال میں سے کچھ چیزوں سے بچنا بھی واجب ہے. اسی طرح باطنی اعمال ایسے ہیں کہ ان باطنی اعمال میں سے بھی کچھ چیزوں کو کرنا واجب ہے، کچھ چیزوں کو چھوڑنا واجب ہے. جیسے باطنی اعمال میں سے انسان کو شکر ادا کرنا واجب ہے اور مصیبت پر صبر کرنا واجب ہے، اور اسی طرح اخلاص رکھنا کہ اللہ کی عبادت کے اندر یہ واجب ہے. اور کچھ چیزوں سے اس کو اپنے آپ کو چھوڑنا یہ بھی واجب ہے، جیسے وہ غیبت سے اپنے آپ کو بچائے، یہ باطنی عمل ہے. اسی طرح وہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے، اسی طرح بددیانتی سے اپنے آپ کو بچائے، چوری سے اپنے آپ کو بچائے، بہتان سے اپنے آپ کو بچائے. یہ سب وہ اعمال ہیں جو اعمال باطنیہ کہلاتے ہیں. جو تصوف میں جو صوفیہ اکرام ہوتے ہیں وہ انہی باطنی اعمال کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہی باطنی اعمال کی پاکی ان لوگوں کی کرتے ہیں جو ان کے ہاتھ پر بیت ہوتے ہیں. اب اس تصوف کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ علیہ السلام سے یہی بات سیکھی اور آپ نے ان کے اخلاق رذائل کی تربیت کی. تصوف جو صوفی ہوتا ہے وہ حقیقت میں تربیت کرنے والا ہوتا ہے، وہ ان کی تربیت کرتا ہے ان اخلاق کی تاکہ ان کی تربیت ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی تربیت تھی ان حضرات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں کہ جن کو آپ علیہ السلام نے منافقین کے نام بتائے تھے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کہیں میرا نام تو ایسے لوگوں میں نہیں ہے. اتنا ڈر، اتنا خوف ان حضرات کے اندر تھا. باوجود یہ کہ آپ کو عشرہ مبشرہ میں آپ داخل ہیں، جنت کی بشارتیں آپ کے پاس، لیکن اس کے باوجود ان حضرات کے دلوں میں خوف تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بحرین کے گورنر بنائے گئے
اور رات کے وقت عبادت کرتے تھے اور دن میں اپنے کندھے پر لکڑیوں کا گٹھڑا لے کے آ رہے ہیں، بازار سے گزر رہے ہیں، تو کسی نے کہا آپ گورنر ہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں اس لیے اپنے کام خود کرتا ہوں کہ میرے دل میں بھی کبھی کبھی یہ عجب آتا ہے کہ تم تو گورنر بنا دیے گئے ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو یہ عجب میرے اندر پیدا نہ ہو جائے، اس لیے میں اپنے کام اپنے ہاتھوں سے خود انجام دیتا ہوں۔ تو یہ وہ حضرات تھے جن کی باطنی اعمال کی اصلاح ہو چکی تھی، اور یہی باطنی اعمال کی اصلاح یہ صوفیہ اکرام کرتے ہیں کہ ان کے اخلاق ظاہرہ کے ساتھ ان کے باطنی اعمال کی اصلاح ہو جائے۔ تکبر ایسا مرض ہے جو انسان کو، تکبر کرنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ میں تکبر کر رہا ہوں، اور وہ اس سے پوچھا جائے تو وہ کہے گا میں تکبر نہیں کر رہا۔ لیکن جب جو صوفیہ اکرام ہوتے ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں، بھئی آپ اس موقع پر یہ تکبر کے بول رہے ہو، یہ تکبر آپ نے کیا۔ ایک ہے عزت نفس، انسان کو اپنی عزت نفس رکھنا یہ واجب ہے، اور ایک ہے تکبر۔ ان دونوں میں فرق کیسے ہوگا یہ صوفیہ اکرام بتائیں گے۔ اچھا، یہ ان کی صحبت میں رہ کر جو ہے وہ ہمیں پتہ چلے گا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھی بنو۔ اللہ کا قرآن تا قیامت تک ہے، یہ سچے لوگ تا قیامت تک ہوں گے۔ ایسا ہی ہے، خوبصورت۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات میں سمجھنا چاہتا ہوں مفتی وسیم بندگی صاحب سے، صوفی اور انا کا کیا تعلق ہے؟ کہتے ہیں کہ انا تو انسان کو مٹا دیتی ہے، گویا ایک سیلف رسپیکٹ نام کی چیز بھی ہے، ایک تکبر بھی ہے، بیچ میں کہیں انا بھی ہے، کبھی اس طرف جھک جائے تو وہ تکبر میں آ جاتی ہے۔ تو صوفی کے اندر انا ہوتی ہی نہیں ہے، یا وہ اپنی انا کو مار چکا ہوتا ہے، یا وہ فنا فی اللہ کر چکا ہوتا ہے؟ دیکھیے، صوفی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اپنی ذاتی خواہشات اور اپنے جتنے ذاتی معاملات ہیں ان کو اپنے اندر سے مٹا کر ختم کر دیتا ہے، اور وہ صرف اپنے رب کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ جو اس کا حکم ہوتا ہے وہ اسے ہی قبول کرتا ہے، اور جس سے اس ذات نے منع کر دیا وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ ابھی میں پچھلے سوال کے اختتام پر ایک بات عرض کر رہا تھا، اس سے ہی یہ ریلیٹڈ آپ کا جو سوال ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صوفیوں کا امام قرار دیا کس نے؟ ایک بہت بڑے صوفی حضور داتا گنج بخش علی اجویری علیہ رحمہ نے۔ اور آپ نے وہاں پر صوفی کی تعریف کے اندر، وضاحت کے اندر یہ بات لکھی ہے، جس میں یہ انا والا جواب بھی داخل ہو جائے گا کہ جو صوفی ہوتا ہے وہ اصول اور فروع دونوں چیزوں کو اپنے اندر سے نکالتا ہے۔ اچھا۔ اور آپ نے اس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں سے نکال کر بڑے خوبصورت انداز سے ہمیں سمجھایا۔ اصول کیا ہے؟ یعنی اللہ کے علاوہ ہر چیز کو نکال دینا، اور فروع کیا ہے؟ دنیا کو نکال دینا۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام دنیا سے وصال فرما گئے، پہلی چیز سمجھا رہے ہیں اصول، کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز کو نکالا۔ جب آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ کر گئے تو اصحاب رسول عشق رسول کے اندر جو ہے وہ غم کے مارے نڈھال ہو گئے، اور ان کا ذہن اس بات کو قبول نہیں کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام بھی دنیا سے پردہ کر گئے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر آگے، اور آپ نے کہا کہ اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ حضور دنیا سے پردہ کر گئے تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ تو اصحاب رسول کا ذہن اس کو قبول نہیں کر رہا اس وقت، چونکہ محبت بہت زیادہ ہے اور الفت بہت زیادہ ہے۔ لیکن انہی اصحاب رسول میں صوفیوں کے امام حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ کر سب کو سمجھاتے ہیں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم۔ اور آپ انہیں یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ صرف اللہ کے رسول ہیں، اگر تم ان کی پوجا کرتے تھے تو پھر تو دیکھ لو یہ دنیا سے چلے گئے، اور اگر تم اللہ کی پوجا کرتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، تو اللہ اب بھی موجود ہے۔ سارے اصحاب کہتے ہیں ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ جیسے قرآن کی یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہو۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق نے اصل یعنی اللہ کے علاوہ ہر چیز کو دل سے نکالا ہوا تھا، اس لیے ان کی نظر وہاں پر تھی کہ ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ دنیا سے پردہ کر گئے۔ اور جہاں بات فروع کی آتی ہے، جب حضور علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو تو حضرت ابو بکر صدیق گھر کا سارا مال لے آئے۔ اب دیکھیں، مال اسباب یہ انسان کی ضروریات میں سے ہیں، لیکن جو صوفی ہوتا ہے وہ فروع کو بھی نکال دیتا ہے۔ جب آپ سارا سامان لے کر آ گئے اور آپ سے پوچھا گیا کہ گھر پر کیا چھوڑ کر آئے ہیں، تو آپ کا جواب کیا تھا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ جو مال تھا وہ سارا لے آیا، پیچھے کچھ بچا نہیں، اب گزارا کیسے ہوگا؟ نہیں، بڑی ہی جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ
اور بڑے امتیاز کے ساتھ آپ نے کہا کہ میں گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ نے سمجھایا کہ دیکھو جو صوفی ہوتا ہے وہ اپنے اندر سے اصول اور فروع دونوں چیزوں کو نکالتا ہے، تو یہ انا کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ یہ تو انسان کی اپنی ذاتی چیز ہے نا، تو یہ بھی اس سے نکل جاتی ہے۔ بس صوفی کا ایک ہی کام ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ خوبصورت خوبصورت۔ وہ بلے شاہ کے مجھے اشعار بھی یاد آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھولا دا تو عطر بنا، اتنا دا پھر کٹ دریا، دریا وش تو رچ کے نہا، مچھلیاں وانگر تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں نو مکا۔ عمران الخیری نقشبندی یہاں پہ تشریف فرمائے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جہاں اتنی پیاری گفتگو چل رہی ہے وہاں کچھ اشعار میں بھی آپ سے سن لیں جناب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیارے، بہت ہی اچھے انداز سے آپ نے کلام پیش کیا۔ مفتی صاحب، ایک طرف ہم نے یہ سنا ہے اور واقعاً قرآن تو کہتا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان پہ کوئی خوف نہیں ہے، دوسری طرف یہ کہ ایک مسلمان کو ڈرایا گیا ہے، ظاہر رسول کو جہاں بشیر بنایا گیا ہے وہاں نذیر بھی بنایا گیا ہے، تو پھر نذیر یعنی خوف دلانے والا، یہ ڈرانے والا وہ کس چیز سے ہے؟ اور جو صوفی ہے اس کو کسی کا خوف ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی اس بات کا جواب قرآن مجید میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ پر کوئی غم کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لیکن یہ صرف اولیاء اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ایک ایمان والا جو ایمان کے مطابق زندگی گزارے اور استقامت کے ساتھ گزارے تو اس پر بھی کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ،
جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت کے ساتھ اسی کے مطابق زندگی گزاری، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، تو ان کے موت کے وقت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے انہیں تسلی دیتے ہیں، انہیں بشارت دیتے ہیں جنت کی، اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ نہ خوف کھائیں نہ غم کھائیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اس رب العالمین کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ تو اولیاء اللہ پر بھی کوئی خوف غم نہیں، اور اگر ایک مسلمان ایمان کے ساتھ استقامت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اس پر بھی کوئی خوف کوئی غم نہیں۔ ہم نے یہ سمجھا کہ شاید اولیاء اللہ یہ بالکل الگ تھلگ ایک مذہب ہے، الگ تھلگ ایک لوگ ہیں، اور عام مسلمان ان کی طرح نہیں بن سکتا، ایسا نہیں ہے۔ بندہ اگر اللہ رب العزت کو عبادت کے ساتھ راضی کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ان کو راضی کریں، اور مخلوق خدا کو ان کی خدمت کے ساتھ راضی کریں، یہ بھی اولیاء اللہ کی صف میں ہیں۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ ہر ایمان والا وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اولیاء اللہ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ نے کہا ہر ایمان والا اللہ کا دوست ہے۔ تو ہم جو کہتے ہیں اولیاء اللہ شاید یہ الگ لوگ ہیں اور عام ایمان والے الگ ہیں، ایسا نہیں ہے، جو بھی ایمان والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، کیونکہ جو ایمان والا ہوگا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کے دل میں اللہ کی شدید محبت ہوگی، وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا۔ تو جیسے اولیاء اللہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت کے نتیجے میں موت کے وقت اللہ انہیں بشارتیں دیتا ہے، اسی طرح عام ایمان والے کے دل میں بھی اللہ کی شدید محبت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی اور فرمایا کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں اور جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کی محبت مانگتا ہوں۔ اور ایک روایت میں آپ نے یہ دعا بھی سکھلائی، اللہم اجعل حبک حب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد، اللہ اپنی محبت مجھے نصیب فرما اور ایسی محبت نصیب فرما جو میرے گھر والوں سے اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب ہو، ایسی محبت مجھے نصیب فرما دے۔ تو ہر ایمان والا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، مگر محبت دراصل ایک اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جس کو نظر انداز کیا نہیں جا سکتا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا صرف محبت ہی کا تقاضا ہے؟ اور جن کو ہم صوفیاء کرام یا اولیاء کرام کہتے ہیں وہ صرف محبت کرتے ہیں کیونکہ خود اسلام بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کے اوپر مشتمل ہے۔ اقبال کہتے ہیں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ تو کیا یہ ایک عیب ہے کہ صوفیاء کرام یا جن کو ہم نہیں جانتے اور وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ جہاد اور فی سبیل اللہ محاذ پہ نہیں ہوتے، بلکہ صرف ایک ایسا نظر آتا ہے کہ رہبانیت کی ایک چادر اوڑھی ہوئی ہوتی ہے، صرف اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ گوشہ خالی رہ جاتا ہے جو جہاد کا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر یہ تصور ہے تو بالکل غلط تصور ہے۔ صوفیاء کرام مکمل طور پر دین اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، اور یہ جو قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس کا صحیح مصداق اولیاء کرام ہیں۔ اولیاء کرام دین اسلام کی مکمل تشریح ہوتے ہیں اور دین اسلام کا مکمل پریکٹیکل ہوتے ہیں اور دین اسلام کی مکمل تصویر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دین اسلام کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جو ان کی زندگی سے خالی ہو۔ صحیح۔ ہم نے صرف جہاد اس بات کو سمجھ لیا کہ تلوار اٹھا کر میدان میں جائیں گے تو شاید یہی جہاد ہوگا، یہ تو جہاد کا ایک حصہ ہے اور یہ ضرورت کے مطابق ہوگا۔ اس سے بڑا جہاد یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں، جس کو خود آقا علیہ السلام نے جہاد اکبر سے بھی تعبیر فرمایا ہے۔ جس شخص کو اپنے نفس پہ، اپنی ذات پہ کنٹرول نہیں ہے، جو اپنی ذات پہ جہاد نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کے خلاف کیا جہاد کرے گا؟ اولیاء عظام وہ ہستیاں ہیں جو اپنے نفس پہ پہلے کنٹرول کرتے ہیں، یعنی جو جہاد بن نفس کرتے رہے، غزوات میں جاتے رہے، کیا وہ نفس پہ نہیں کرتے تھے یا نفس کے ساتھ اس پہ بھی کرتے تھے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ان کے دور میں اس وقت جہاد ہوا کرتا تھا، جنگیں ہوا کرتی تھی۔ مجھے کوئی ایسا ولی بتا دیا جائے کہ جس کے دور میں جہاد ہو اور اسے بلایا گیا اور وہ بولے میں اس جہاد پہ نہیں جا رہا۔ مجھے کوئی ایسے صوفی بتائیں جو جہاد پہ گیا ہو۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ یہ حضرت فضیل بن عیاض وہ ہیں جو صوفیاء کے اندر ایک متقدمین کے اندر ایک بڑا درجہ رکھتے ہیں۔
حضرت فضیل بن عیاض، صحیح۔ تو آپ ان کی سیرت اٹھا کر پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جہاد بھی کرتے رہے ہیں، حالانکہ بہت بڑے صوفی بھی ہیں اور بہت بڑے محدث بھی ہیں۔ صحیح ہے۔ بعض لوگ انہیں صرف صوفی ہی کے نام سے جانتے ہیں، حالانکہ وہ صرف صوفی نہیں ہیں بلکہ وہ محدث بھی ہیں۔ امام سلمی نے ذوق علم کے لیے کتاب بھی بتا دیتا ہوں، امام سلمی جو ہے انہوں نے ایک کتاب مرتب فرمائی ہے طبقات صوفیہ کے نام سے، اور امام سلمی وہ ہیں جو حضور داتا صاحب کے دادا شیخ ہیں، اور حضرت امام قشیری جو کہ خود بہت بڑے صوفی ہیں، رسالہ قشیریہ جنہوں نے لکھا، ان کے بھی استاذ ہیں۔ اور امام سلمی نے جو اپنی کتاب طبقات صوفیہ کے اندر پہلا باب باندھا، اس کے اندر سب سے پہلا جو ذکر کیا نا وہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے۔ اور آپ بہت بڑے محدث ہیں، چلیں اس سلسلے سے ان کی ایک حدیث بھی روایت والی میں بیان کر دیتا ہوں، اور آپ مستند جو ہے وہ سند سے روایات لے کر آتے ہیں۔ آپ ایک حدیث روایت کرتے ہیں حضرت فضیل بن عیاض حضرت امام ابو منصور سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم نخعی سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت علقمہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ روایت کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب یہ کہتا ہے دنیا سے، یقول اللہ تعالیٰ لدنیا، اللہ تعالیٰ دنیا سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ مری علی اولیائی، اے دنیا میرے اولیاء پر کڑوی رہے، کڑوی یعنی ہے، میٹھی نہ رہے، کڑوی رہے، ولا تحلولی لہم، اور ان کے لیے میٹھی نہ بن جا، وتفتنیہم، کہ کہیں وہ آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو جب پروردگار عالم خود اپنے اولیاء کرام کی بابت یہ فرما رہا ہے کہ میں ان پر خود آزمائش لاتا ہوں، وہ تو ساری زندگی آزمائش میں رہتے ہیں۔ صحیح۔ جہاد تو اس کا ایک سمجھ لیں کہ ایک پہلو ہے، صحیح۔ اس کا ایک حصہ ہے۔ جیسے ابھی میں نے آغاز میں کہا کہ بھئی صوفیوں کے امام تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو کیا وہ جہاد میں شریک نہ رہے؟ وہ بھی رہے، لیکن ان اولیاء عظام نے اپنے اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق، آپ ان کا سب سے بڑا جہاد دیکھیں نا، آپ کسی بھی اللہ کے ولی کے مزار پہ جائیں اور آپ جا کر وہاں ان کی سوانح لکھی ہوتی ہے پڑھیں، تو آپ کو شاید ہی کوئی ایسا اللہ کا ولی اور صوفی ملے جس کے بارے میں یہ لکھا ہو کہ اس کی جائے پیدائش بھی یہی ہے اور اس کا آخری مسکن بھی پوری یہی زندگی ہے، انہوں نے بلکہ تبلیغ میں آپ کو ہر اللہ کا ولی اور صوفی اس کی جائے پیدائش کسی اور ملک میں ملے گی اور اس کی جائے شہادت کہیں اور ملے گی۔ تو یہ کیا تھا؟ انہوں نے ساری زندگی اپنے آبائی علاقے کو چھوڑ کر جہاد کیا، اور یہی اصل جہاد تھا کہ وہ دین اسلام لوگوں تک پہنچانا چاہتے ٹھیک ہے، انداز جہاد آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جدا گانا تھا جس میں لوگوں کی اور لوگوں سے محبت شامل تھی۔ ایک وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے عرفان رمضان میں، آپ کا انتظار ہے۔ رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان ہے چھایا، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان خوش آمدید خواتین و حضرات، بہت ہی خاص موضوع، بہت ہی خاص لوگ اور خاص انداز سے گفتگو جاری و ساری ہے۔ حافظ صاحب، ہم نے یہ مطالعہ کیا اور ہمیں علم ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب چیزیں تبرک کے طور پہ رکھی جاتی ہیں۔ صحابہ کرام کی بھی یہ روش رہی ہے۔ اولیاء کرام سے منسوب چیزیں بھی کیا تبرک شمار کی جا سکتی ہیں، یا آپ کے نام سے دونوں کو منسوب کیا جا سکتا ہے؟ اپنے گھروں میں نیاز و نظر کا اہتمام کیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیں اویس بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو منسوب چیزیں تبرک کے طور پر رکھنا، جو واقعی مستند چیزیں ہیں، ان کی عزت، ان کا احترام ہم سب پر لازم ہے، اور وہ تبرک کے طور پر استعمال ہو بھی سکتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تبرک کے طور پر استعمال فرماتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ کے پاس آپ کے بال مبارک تھے۔ حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سبز جبہ تھا، اور وہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہم اسے پانی میں ڈالتے ہیں، وہ پانی ہم پلاتے ہیں تو اس سے شفایاب ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، جن کے پاس آپ کے بال مبارک تھے اور ٹوپی میں وہ بال رکھے ہوتے تھے، اور وہ پہن کر جو ہے وہ اسی طرح جنگ میں چلے جاتے تھے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔
تو بنی اسرائیل کے پاس بھی ایک تابوت تھا، اور لڑائیوں میں وہ اب تابوت اپنے آگے رکھتے ہیں، اور اس تابوت کے اندر انبیاء علیہم السلام کے کچھ تبرکات موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، مفسرین نے لکھا کہ تابوت سکینہ آدم علیہ السلام سے چل رہا تھا، اچھا، اور آدم علیہ السلام کے تبرکات اور چلتے چلتے یعقوب علیہ السلام تک آیا، اور پھر وہاں سے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد یہ بنی اسرائیل کے اندر موجود تھا۔ قوم عمالقہ نے، جالوت نے جب حملہ کیا تو وہ یہ تابوت اپنے ساتھ لے گیا۔ جی، اپنے ساتھ لے جانے کے بعد وہ جہاں لے جاتا وہاں کوئی وبا، کوئی بلا آتی، 5 شہر ان کے ویران ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا اس کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، تو اس کو بیل میں ڈال کے انہوں نے کہا اس کو یہاں سے چلے جائیں۔ تو وہ بیل ہانکتے ہانکتے وہ طالوت کے دربار میں آ گئے۔ تو طالوت کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ کے لیے آئے۔ تو جب بنی اسرائیل نے ان کے پاس یہ نشانی دیکھی تو بنی اسرائیل ان کے ساتھ مل گئے۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ تابوت سکینہ، اس سے برکت حاصل کی جاتی ہے، یعنی تبرکات کا احترام ہے۔ تبرکات کا احترام تھا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کی قمیص سے یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی اور ان کی آنکھوں کی بینائی آ گئی، اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے جو تبرکات ہیں ان سے فائدہ اٹھانا اگر وہ مستند ہو تو بالکل فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ان کے نام سے منسوب نیاز اور نظر کا اہتمام کیا جانا ٹھیک ہے؟ دیکھیں، جو بھی کوئی نیاز، کوئی نظر کرتا ہے وہ تو ظاہر ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہوگی۔ ہاں، یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا ثواب فلاں تک پہنچا دیں، اس کا ثواب فلاں ولی تک پہنچا دیں، اس کا ثواب فلاں بندے تک پہنچا دیا جائے۔ جو بھی نظر ہوگی وہ ہوگی ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے نام پر، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ہم چونکہ صوفیہ اور اولیاء کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اکثر یہ روش بھی ہے، کیا یہ احسن روش ہے اور یہ ثابت ہے اور اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو خلاف شریعت ہو کہ ہم نے فلاں صوفی، بزرگ، داتا، سرکار یا خواجہ کے نام پہ اگر نیاز کروائی ہے تو اس سے کوئی تضاد ہوتا ہے شریعت میں؟ دیکھیں، یہ جو ہمارے یہاں اصطلاح چونکہ عام طور پر استعمال ہوتی ہے کہ یہ داتا صاحب کی نیاز ہے، یہ خواجہ صاحب کی نیاز ہے، کیونکہ یہ نام جو منسوب کر دیا جاتا ہے یہ محض پہچان اور معرفت کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسا قطعاً کسی مسلمان سے یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر وقف کرے یا کسی اور کے نام پر دے، یا کوئی جانور ذبح کرتا ہے یا نیاز دیتا ہے اور وہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر دے۔ تو کیونکہ کسی مسلمان سے ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے ہیں۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ محض پہچان کے لیے اور معرفت کے لیے بس اس سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ بعض لوگ چونکہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ نیاز تو اللہ کے نام کی ہوتے ہیں، آپ نے داتا صاحب کا بول دیا۔ حالانکہ جب وہ بیٹھے گا دعا کرے گا تو وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ اخلاص، اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ مثال کے طور پر جیسے آپ بقرعید پہ جانور لے آتے ہو، اب کسی بھی جو ہے وہ عبد الکریم صاحب ہیں، ان کے گھر کے باہر جانور بندھا ہوا ہے، تو کوئی پوچھتا ہے بھائی کس کا ہے؟ یہ کریم صاحب کا ہے۔ اچھا بھئی یہ قربانی کس کی ہے؟ جی یہ عبد الحمید صاحب کی ہے، یہ فلاں صاحب کی ہے۔ حالانکہ وہ قربانی تو اللہ کے نام کی ہوتی ہے، لیکن یہ محض پہچان کے لیے اور تعارف کروانے کے لیے کہ یہ فلاں بندے کا ہے، یہ فلاں بندہ اس کو لے کر آیا ہے۔ وہ بھی جب ذبح کرے گا تو وہ اللہ ہی کے نام پر ذبح کرے گا۔ اسی طرح یہ جتنے ہمارے اولیاء عظام، بزرگان دین کے نام سے منسوب نیاز کی جاتی ہے یا دعا کی جاتی ہے، فاتحہ کی جاتی ہے، دعا اللہ ہی سے کی جاتی ہے، فاتحہ بھی اللہ ہی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، نظر و نیاز بھی اللہ کی بارگاہ میں، محض ان کا نام پہچان کے لیے منسوب کر دیا جاتا ہے کہ اس کا ایصال ثواب ہم ان کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ جس طرح حدیث پاک میں اصحاب رسول کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ حضرت غالباً وہ صحابی کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، حضرت سعد، کہ جن کی والدہ کے لیے جنہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی والدہ کے لیے مجھے کوئی ایسا کام بتایا جائے کہ میں کنواں کھودواتا ہوں، والدہ کے لیے وقف کر دیتا ہوں، ہے نا؟ تو پھر حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کریں، تو ام سعد کے لیے دیکھیں انہوں نے نام سے وقف کر دیا۔ نام سے منسوب تو پھر کیا جا سکتا ہے، پھر اس میں اعتراض ہی کیا آخر؟ اعتراض تو اس میں نہیں ہے، نام سے تو منسوب بالکل ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی عمل کیا جائے جیسے حضرت نے بھی کہا، اور یہ اچھا ہے کلیریفیکیشن ہو گئی کہ وہ ہوگی اللہ کے لیے، بالکل، لیکن اس کی یعنی اس کا ثواب بندوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی جانور بھی ذبح کر رہا ہے وہ ہوگا اللہ کے نام پہ، اگر کوئی تقسیم کر رہا ہے وہ ہوگا اللہ کے نام پہ، تو کوئی دو رائے نہیں ہے، سوائے اللہ کے ہم کسی کی عبادت ہی نہیں کرتے۔ وہی نہیں کرتے۔ اگر کسی شیخ سے، بزرگ سے، استاد سے جوڑنا چاہتے ہیں کہ جی ان کی سیرت پہ چلتے ہوئے یا ان کے نام یعنی ان سے منسوب رکھا ہے، اس سے مراد اللہ کے ساتھ شرک نہ ہو، تو پھر جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا رہا آج گفتگو میں، احسن قسم کے نتائج مجھے حاصل ہوئے، صوفیہ اولیاء کرام کی زندگی کو میں نے سمجھنے کی کوشش کی۔ خواتین و حضرات، میں شکر گزار ہوں یہاں پہ بہت سارے لوگوں کا، خاص طور سے دعاؤں میں شریک رکھنا چاہتا ہوں۔
آپ کو, آپ کے مرحومین کو, آپ کے بیماروں کو, مسافروں کو اور ان لوگوں کو کہ جن کا پتہ نہیں ہے, ان کو بھی پروردگار آپ سے ملا دے. میں جو چند نام میرے پاس ہیں, ملک سکندر صاحب اور ساتھ ساتھ شیر علی, ان کے لیے بھی دعا گو پروردگار صحتیاب رکھے اور ایسا طاقتور توانا رکھے. آپ کے بہت سارے لوگ جو مجھے آپ پیغام بھیجتے رہتے ہیں, سب کے لیے میں خاص طور سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ایک ایسے مشروب کا جو ہمارے دسترخوان کو بہت ہی پیارا بناتا ہے اور بہت سی زیادہ چیزیں ہمارے دسترخوان پہ زیب دیتی ہیں. وہاں پہ یہ بھی بہت خاص ہے, کوکو کولا کا. کوکو کولا نے آج بھی دسترخوان میں تعاون کیا ہے اور پورے عرفان رمضان کی نشریات کوکو کولا کی بدولت بہت اچھی لگتی رہی ہیں. یہ مشروبات ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں اور یقینی طور سے آپ بھی اس کو پسند کرتے ہوں گے. ساتھ ساتھ زمزم بیکرز کا شکریہ جنہوں نے افطار کا آج اہتمام کیا, اور ساتھ ساتھ یہ کہ الحبیب ریسٹورنٹ کا ہمیشہ شکر گزار رہتا ہوں کہ آپ بھی خوبصورت دسترخوان سجاتے ہیں. پروردگار حاجی حضور بخش کلور صاحب کی مغفرت فرمائے. میں ایک وقفے کی طرف جا رہا ہوں, لوٹ کر آؤں گا. دسترخوان پہ آپ مجھے پائیں گے, دعاؤں کا طلبگار رہوں گا. اور یہ جس طرح سے لمحات جا رہے ہیں, میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ پکڑ کے رکھیں. جس طرح دامن کو چھڑا رہا ہوتا ہے اور بچہ پکڑ لیتا ہے کہ جانے نہ دے, رمضان کی ان ساعتوں کو سعادتیں بنا لیں. لوٹ کر آئیے, عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے.